کہ وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے تو کبھی بیف کے نام پر اگر کوئی نشانہ بن رہا ہے۔ دوستو، وقف سنشودھن بل کو لے کر امام پارٹی کے بڑے ودھائک جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا آیا ابھی تازہ ترین بیان۔ اس بیان کے اندر امام پارٹی کے ودھائک جناب اکبر الدین اویسی صاحب ان پارٹیوں کو نشانہ بنایا ہے جو پارٹی مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کے بعد کل یعنی کہ وقف ترمیمی بل کے خلاف ووٹ کیا ہے۔ دوستو، اسد الدین اویسی صاحب اس ویڈیو کے اندر وقف ترمیمی بل کو لے کر بہت سارے بات کیے ہیں اور سیکولر پارٹیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اکبر الدین اویسی صاحب وقف ترمیمی بل کو لے کر کیا کچھ کہہ رہے ہیں، چلیے سنتے ہیں اکبر الدین اویسی صاحب کو۔ کہ کبھی گھر واپسی کے نام پر تو کبھی بیف کے نام پر، کبھی لو جہاد کے نام پر تو کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر تو کبھی کشمیر کے نام پر، تو آج دیکھتے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے اگر کوئی نشانہ بن رہا ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج جو ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے آنے والے کل کے لیے جو وقف کیا تھا جائیدادوں کو، ایک منشے کے تحت ایک مقصد کے لیے، ان اوقافی جائیدادوں کو منصوبہ بند انداز کے ذریعے، قانون سازی کے ذریعے ان اوقافی اداروں کو تباہ و برباد کرنے کا ایک قانون پارلیمنٹ میں آج زیر بحث ہے، اور شاید یہ امینڈمنٹ بل کی بحث جاری رہے رات دیر تک۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ مجلس اتحاد المسلمین بار بار یہ بات کہتی رہی ہے، اور آج میں بھی اسی بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، قانون اگر کہیں بنتا ہے تو میدانوں میں نہیں بنتا، چوراہوں پہ نہیں بنتا، بازاروں میں نہیں بنتا۔ قانون بنتا ہے تو ایوانوں میں بنتا ہے، چاہے وہ ایوان اسمبلی ہو، ایوان بلدیہ ہو یا ایوان پارلیمنٹ ہو۔ اس لیے ہمارے نمائندوں کا ایوانوں میں رہنا لازم و ضروری ہے۔ اگر ہمارے نمائندے ایوان میں رہیں گے تو وہ قانون کے بننے کا نہ صرف اگر وہ قانون جس کو آپ سمجھیں گے کہ وہ آپ کے مفاد میں نہیں، ملک کے مفاد میں نہیں، دستور کے خلاف ہے، تو ہم ایوان میں ہماری موجودگی اس قانون کی مخالفت کر سکتی ہے اور اس قانون کو بننے سے روک سکتی ہے۔ عوام کو اختیار ہے اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کا، عوامی منتخب کرتی ہے، تو آپ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ بھی اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجیں، اور ایسے نمائندوں کو بھیجیں جو بے باکی کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے، بغیر ڈرے یا گھبرائے، آپ کی آواز بن کر آپ کے حق کو ادا کرے۔ لیکن دشمن پوری سر و سامانی کے ساتھ، پورے تیاری کے ساتھ، پورے سازش کے ساتھ، منصوبوں کے ساتھ اور مضبوط ارادے کے ساتھ آ رہا ہے کہ وہ ہم کو ختم کر دے گا۔ خدا را اس بات کو سمجھو، محسوس کرو اور اپنے انتشار کو ختم کرو، انتشار کو ختم کرو۔ اگر ایوان میں اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی یا یہ مجلس کے نمائندے آپ کی شان بڑھ کر بے باکی سے گرجتے ہیں تو یاد رکھو، ہماری شان، ہماری شوکت، ہماری عظمت، ہماری بے باکی، ہماری ہمت
ہمارا سہارا اگر کچھ ہے تو وہ آپ کا اتحاد ہے، آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کی وابستگی ہے مجلس سے اتحاد المسلمین سے۔ اگر آپ کی دعا نہیں، آپ کی وابستگی نہیں، آپ کا اتحاد نہیں تو ہم بھی کچھ نہیں۔ یاد رکھو، یاد رکھو، ہم سب کی اگر پہچان اگر کچھ ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ہم سب کی طاقت ہے تو وہ اتحاد المسلمین ہے۔ نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے۔ یاد رکھو، جب تک ہم اپنی حق کی لڑائی نہیں لڑیں گے کوئی آ کے ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ میری اس بات کو یاد رکھ لو، کوئی ہمارے لیے لڑنے والا نہیں ہے۔ ہماری لڑائی ہم کو ہی لڑنا ہے۔ اٹھو اور اپنی حق کی لڑائی دائرے دستور میں رہتے ہوئے جمہوری جدوجہد کرنے کے لیے منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اگر سمجھ رہے ہیں کہ وہ آ جائیں گے، یہ آ جائیں گے، وہاں سے وہ آ جائے گا، کوئی نہیں آیا۔ فلسطین کے لیے کون آئے تھے؟ جو ہمارے لیے کوئی آئے گا، ہمارے لیے کوئی آئیں گے تو ضرور اللہ کی رضا آئے گی۔ اگر ہمارے لیے کوئی آئیں گے تو سبز گنبد والے، کملی والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ ہمارے لیے کوئی آئیں گے تو ہمارا اتحاد آئے گا، ہمارے لیے کوئی آئیں گے تو ہمارا جذبہ آئے گا، ہمارے لیے کوئی آئیں گے تو وہ ہمارا ایمان آئے گا۔ خدایا اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے جذبے کو مضبوط کرو، اپنی جماعت کو مضبوط کرو، اللہ کو راضی کرو اور رسول اللہ کے عاشق بن جاؤ، عاشق بن جاؤ رسول اللہ کی۔ دنیا کی کوئی طاقت تم کو نہ جھکائی ہے، نہ جھکا سکے گی، نہ اگر ہم ان چیزوں پہ قائم و دائم رہیں گے۔ خدا را سمجھو حالات نازک ہیں، سمجھو میری اس بات کو، بار بار کہہ رہا ہوں حالات نازک ہے۔ خے مارنا چھوڑو، موج مستی کو چھوڑو، اللہ کو راضی کرو، اختلافات کو فراموش کرو، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اللہ ضرور ہماری حفاظت کرے گا۔ مجھے اللہ کی ذات پہ کامل یقین و ایمان ہے کہ روز قیامت تک اسلام کا پرچم سرزمین ہند پر لہراتا رہے گا، اور روز قیامت تک ہندوستان کی ہر مسجد سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں گونجتی رہیں گی۔ ہمارے شریعت کو ختم کرنے کی چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، لیکن ہندوستان کا مسلمان روز قیامت تک اپنی شریعت پہ قائم تھا، ہے اور رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہم سب کچھ لٹا دیں گے، اپنے زمین کو لٹا دیں گے، اپنے گھر کو لٹا دیں گے، اپنی کھیتیوں کو لٹا دیں گے، اپنی عزتوں کو لٹا دیں گے، اپنی عصمتوں کو لٹا دیں گے، اپنی آبروؤں کو لٹا دیں گے، لیکن اللہ اس کے رسول کی قسم ہم اپنے ایمان کو لٹنے نہیں دیں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، وقف ترمیمی بل کل لوک سبھا کے اندر مودی سرکار بڑی آسانی کے ساتھ پاس کر لی ہے، اور آج راجیہ سبھا میں بھی بڑی آسانی کے ساتھ پاس کرنے والی ہے۔ دوستو، اس کو لے کر تمام مسلم سماج کے سنگٹھن وقف بورڈ ترمیمی بل کو لے کر سڑکوں پر اترنے کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، آپ لوگ اس خبر کے متعلق اپنا رائے کیا رکھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں کومنٹ کے ذریعے سے ضرور بتلائیے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں یہیں تک۔ جب تک دیکھتے رہیے ارریا امام نیوز چینل۔ پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔